آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے کلیولینڈ کا 1986 میں بیلون فیسٹیول۔ ہوا کچھ یوں کہ 1986 میں کلیولینڈ نے 1.5 ملین غبارے ہوا میں لانچ کر کے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ چیریٹی فنڈ ریزر نے کلیولینڈ کے شہر کو دنیا کے نقشے پر ڈالنے کا ایک طریقہ اپنایا، لیکن یہ طریقہ ایک مہلک آفت کے طور پر ثابت ہوا۔ اس تقریب کو بیلون فیسٹیول کہا گیا۔ یہ کلیولینڈ کا اپنے آپ کو ری برانڈ کرنے کی کوشش تھی، کیونکہ اس وقت ان کی ایک معمولی ساکھ تھی جس کی مثال ان کے ناموں سے ملتی ہے۔ شہر کے قائدین یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کلیولینڈ نے کوئی غلطی نہیں کی اور یہ اسی سال عالمی معیار کا شہر بننے کی راہ پر تھا۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ ڈزنی لینڈ کے پاس تھا، جو کہ گینیز ورلڈ ریکارڈ کا دعویٰ کرتا تھا۔ اسی وجہ سے شہر کے رہنماؤں نے سوچا کہ ڈزنی لینڈ کا ریکارڈ توڑ کر کلیولینڈ کی شبیہ کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یونائٹڈ وے آف کلیولینڈ کی جانب سے شہر پر تقریباً 10,500,000 غبارے لانچ کرنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ تیار کیا گیا۔ اتنے بڑے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے 6 ماہ کی منصوبہ بندی کی ضرورت تھی، جس میں نیٹ کی تعمیر بھی شامل تھی۔ شہر کے بلاک کے سائز کے غبارے بھرنے میں ہزاروں رضاکاروں نے حصہ لیا اور بالآخر 27 ستمبر 1986 کو بیلون فیسٹیول کا دن آ پہنچا۔ جب کلیولینڈ کے شہر کے مرکز میں یہ آخری تیاریاں جاری تھیں، اسی وقت بالکل مختلف کہانی سامنے آ رہی تھی۔ مشرق کی طرف جھیل ایری پر پچھلی رات ایک شدید طوفان آیا اور اوہایو کے کچھ حصے میں صبح 1 بجے تک شدید گرج چمک کے ساتھ بارش بھی جاری رہی۔ طوفان سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے 27 تاریخ کی صبح بیلون فیسٹیول کے دن 2 افراد مچھلیاں پکڑنے نکلے۔ اہل خانہ کے ذریعے پتہ چلا کہ ان کی کشتی ساحل پر لاوارث پائی گئی۔ حکام کو شبہ ہوا کہ یہ افراد خراب موسم کی وجہ سے پانی میں گر گئے۔ کوسٹ گارڈ نے فوری طور پر کلیولینڈ کے پبلک اسکوائر میں تلاشی اور بچاؤ کا کام شروع کیا۔ ادھر کلیولینڈ شہر کے مرکز میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ غبارے کی رونمائی کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ منتظمین اس بات سے خوش تھے کہ گزشتہ رات کا طوفان بر وقت تھم گیا تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا گیا، طوفان اور بارش نے دوبارہ کروٹ لی۔ لیکن غبارے پہلے ہی بھر چکے تھے اور اس مقام پر دوبارہ شیڈولنگ کے لیے تیار ہونا تقریباً ناممکن تھا، جس وجہ سے غباروں کو شیڈول سے پہلے ہی چھوڑنا بہتر سمجھا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ صرف کلیولینڈ میں 1.5 ملین غبارے لانچ ہوئے۔ لانچ شاندار تھا۔ یہ کلیولینڈ شہر کے لیے ایک زبردست لمحہ تھا، لیکن بدقسمتی سے جس کی توقع تھی وہ فتح کا لمحہ زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ ہونا یہ تھا کہ علم سے بڑے غبارے تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں تیرتے پھرتے اور پھر ایک ایک کر کے زمین پر لوٹتے، لیکن بہت تیز ہوا ہونے کی وجہ سے غبارے ہوا کے ساتھ بہتے گئے اور بارش آتے ہی ان میں سے ہزاروں غبارے واپس نیچے کی طرف آنے لگے۔ تیز ہوا غباروں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ برک لیک فرنٹ ایئرپورٹ اور چند منٹوں میں رن وے اس قدر بھر گئے کہ تمام پروازوں کو معطل کرنا پڑا۔ غبارے سڑکوں پر بھی اترنا شروع ہو گئے، جس کے بعد کار حادثات ہوئے اور سڑکوں کو بند کرنا پڑا۔ ادھر کوسٹ گارڈ ابھی تک باہر تھا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ بڑے غبارے کی لانچنگ ان چیزوں میں سے ایک تھی جو اس تلاش کو بہت مشکل بنا رہی تھی۔ پلان کے مطابق یہاں پر صرف 10% غبارے اترنا تھے، جبکہ یہاں پر تقریباً 60% سے زائد غبارے اترے۔ یہاں پر تلاش کرنا ایسے ہی تھا جیسے گھاس کے ڈھیر میں سے سوئی تلاش کرنا ہے۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ 1988 کے ایڈیشن میں بیلون فیسٹیول کو شامل کیا گیا، تاہم یہ واحد اضافہ تھا اور اس کے فوراً بعد غباروں کی کیٹیگری کو ختم کر دیا گیا۔